آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ٹی وی پروگرامز میں مختلف اینکر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی سیاست دان بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، بعض دفعہ اور کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی رائے دیتے ہیں شریعت کے اوپر۔ یہ اعمال کو اور ایمان کو تباہ کرنے اور خراب کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ اپنی رائے کو شریعت میں داخل کرنا، یہ ان لوگوں کا بنیادی مرض ہے کہ اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا۔ جی میرا یہ خیال ہے، بھئی شریعت کا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، صحابہ سے آگے تابعین، مفسرین، محدثین میں چلا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام سے علماء کرام تک آج موجود ہے۔ ہمیں اگر شریعت کی بات کرنی ہے تو اہل حق مستند علماء سے کرنی ہے، درباری ملاؤں سے نہیں کرنی اور کسی اور آدمی سے نہیں کرنی۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، وہ عورتیں جو سارا سال آدھے ننگے جسموں کے ساتھ ناچتی ہیں، وہ بخاری اور قرآن اور حدیث اور مسلم شریف کی باتیں کرتی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی گناہگار آدمی کا اچھی بات کرنا یہ بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ توبہ کر چکا ہو اور آگے دین پر چلنا چاہتا ہو، اور اس بات سے خود بھی دین پر چلنا چاہتا ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ لانا چاہتا ہو۔ لیکن یہاں مقصد کچھ اور ہے، اس کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت۔ اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، ساری دنیا کے تمام معاملات میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحت کا معاملہ ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وکیل سے نہیں پوچھیں گے۔ کوئی قانونی معاملہ ہے، وکیل سے پوچھیں گے، کسان سے نہیں پوچھیں گے۔ کوئی کاشتکاری کا معاملہ ہے تو ہم کسی کسان سے پوچھیں گے، وہ کسی طبیب ڈاکٹر سے تو نہیں پوچھیں گے۔ تو ہم ہر کام میں اس کے ماہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے اسی طرح کا بندہ لیا جائے جو اس کام میں ماہر ہو۔ ایک قرآن اور حدیث ہی ایسی چیز رہ گئی ہے جس سے مرضی پوچھ لو، جس کو مرضی بٹھا لو، جہاں مرضی بٹھا لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا یہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔